بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، جو دوست پہلے سے میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر چکے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ میں یہ مضمون، اس ولاگ کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا آج کا ولاگ بھی، آج کا مضمون بھی اسی کتاب سے لے کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ناظرین محترم، آج کا عنوان ہے نفسہ نفسی، جو کہ اسی کتاب کا نام بھی نفسہ نفسی ہے، لہذا اسی نام سے آج کا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نفسہ نفسی۔ آج کا دور سائنسی دور ہے، ہر طرف بھاگ دوڑ، پکڑو چھوڑو کا شور بلند ہے۔ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اس سے چھینو، اس سے لے لو۔ کچھ عجیب کیفیت طاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانی جسم اور ذہن زمانے کی بھٹی میں بطور ایندھن پھینک دیے گئے ہیں۔ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں وہ بھی پریشان، اور جس کے پاس کروڑوں اربوں ہیں وہ بھی پریشان، جیسے زمانے کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہو۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ سفید پوش طبقے میں سے جو دولت کی اس دوڑ میں آنکھوں پر پٹی باندھے شریک ہیں، اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے، ان کی مصروفیت پر نظر رکھنے کے لیے، ان کے دوستوں کا جائزہ لینے کے لیے اور ان کی تعلیم کی طرف دھیان دینے کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ جوان لڑکی کالج جاتی ہے یا کہیں اور، اس کی سہیلیاں کون اور کس قماش کی ہیں، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سالگرہ کا بہانہ کر کے کس تقریب میں جا رہی ہے۔ لڑکیوں سے برا حال لڑکوں کا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دولت مندوں نے ڈرائیور اور گاڑیاں بیگمات اور بچوں کے حوالے کر دی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ خدا ہی جانے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ بچوں کو ٹیوشن لگوا دی اور فارغ ہو گئے۔ وہ پہلا سے ٹھہراؤ والا ماحول، عزت و وقار، قدر و قیمت، الفت و محبت اور قربانی و اثار تو بس ناپید۔ ایک دوست نے بتایا کہ یار، جب بچے چھوٹے تھے تو صبح ملازم مجھے بیٹری دے کر واپس جاتا تو بیوی بچے سہمے اس سے پوچھتے صاحب کا موڈ کیسا ہے، اور آج جب نوکر میرے لیے بیٹری لاتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں باہر کا ماحول کیسا ہے۔ الٹا زمانہ۔ ایسے ماحول، ان حالات میں پروان چڑھنے والے بچے کل بڑھاپے میں ہمیں خاک سنبھالیں گے۔ ہمارے ہاں تو اولڈ ہاؤسز بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارا کل کو جو انجام اور مقام نظر آتا ہے وہ یہ کہ بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پر ہمارا دماغی معائنہ کرائے گا، پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے گا اور ہمیں پاگل خانے میں داخل کرا کے اپنے فرائض سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت ایک دن خود بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ ہمارا جسم بھی توجہ سے محروم ہے، بار بار چھوٹے چھوٹے احتجاج کر کے ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، لیکن فرصت کسے؟ قبض چل رہی ہے تو چلے، زکام تو ہونا ہی ہے، منہ سے بدبو تو موجودہ دور کی نشانی ہے، بلڈ پریشر بھی ضروری، اور دل کا مرض تو بڑے پن کی علامت۔ آئیے سوچیں اور بچوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کے مسائل معلوم کریں، ان کی تربیت پر توجہ دیں، ان کی تعلیم کا دھیان رکھیں، تاکہ آگے چل کر وہ ایک عمدہ انسان اور اچھے شہری بن سکیں، اپنا مستقبل سنوار سکیں اور ہمارا بڑھاپا سنبھال سکیں۔ ذرا اپنی ذات پر نظر ڈالیں، ہر روز نہیں تو ہفتہ وار اپنے دانتوں کو زبان اور تالو سمیت اچھی طرح صاف کریں۔ ہفتے میں ایک بار معدہ کی صفائی کریں۔ اپنی نظر اور چہرے کی جھریوں کو دیکھیں،
سفید بالوں کے آثار پر نگاہ رکھیں، خوراک کم کریں، پھل یا مولی، گاجر اور کھیرا کثرت سے کھائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک کا جائزہ لیں، ان کی مالش کریں اور ہفتہ بھر کی محنت و مشقت کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے آپ میں سے کچھ لوگ ان باتوں پر ہنسیں گے، کہیں گے پاگل کا مشورہ ہے، اتنا کون وقت ضائع کر کے ایسی فضول باتوں پر۔ واقعی یہ فضول باتیں، خدا نے جب زندگی کی حد مقرر کر رکھی ہے تو موت اپنے وقت پر اٹل ہے، پھر غم کاہے کو۔ آپ کی سوچ ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ مذکورہ بالا باتوں پر عمل کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد آخری سانس تک چلتے پھرتے ہیں، نہ عمل کرنے والے یہی کوئی 2-4 سال موت کے انتظار میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے۔ ایک اور مضمون اسی کتاب سے، سبق آموز، یہ عنوان ہے اس کا۔ دنیا کا ہر معاشرہ، مہذب یا غیر مہذب، ہر ملک امیر یا غریب، صنعتی یا زرعی، جرائم سے پاک نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر کی حیوانی اور شیطانی جبلت اسے مسلسل قانون شکنی، دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور انہیں مال و زر سے محروم کرنے پر آمادہ رہتی ہے۔ اسی زمانے میں بہت سوچ بچار اور تحقیق کے بعد صرف یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف اچھی گھریلو تربیت، معاشرتی دباؤ اور اعلیٰ قومی روایات ہی اس جبلت کو دبانے میں مؤثر و اہم کردار ادا کیا کرتی ہیں۔ عام طور پر غیر ترقی یافتہ ممالک میں جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے، وہاں اخلاقی جرائم پر پردہ پوشی کی جاتی ہے تاکہ مؤثرہ شخص کی عزت و وقار میں فرق نہ آئے اور سماج میں خوف و ہراس نہ پھیلے۔ میرے خیال میں یہ طریقہ درست نہیں۔ اس سے جرائم پیشہ افراد کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، وہ نڈر اور دیدہ دلیر ہو کر مزید تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ جیلوں میں رشوت اور بدعنوانی کی وجہ سے معاشی طور پر خوشحال قیدیوں کا قیام کسی بڑے ہوٹل میں قیام سے کسی طور کم نہیں ہوتا۔ الٹا جیل جانا ایسے لوگوں کے رعب و دہشت میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ وہاں انہیں باقاعدہ ملازم ملتے ہیں جو انواع و اقسام کے پکوان تیار کرتے ہیں اور ہمہ وقت ان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ ادھر ان کی جیل یاترا کے دوران جیل سے باہر ان کے کارندے جوں کہ توں ان کے احکامات پر اپنے گھناؤنے جرائم کو جاری و ساری رکھتے ہیں، عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ اس جیل میں کچھ دن عیش و آرام بھی کر لیا، خود مزید جرائم میں ملوث ہونے سے بھی بچ گئے اور کام بھی چلتا رہا۔ ان کے تئیں یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ کسی بڑی واردات سے قبل یہ چھوٹے موٹے جرم میں خود ہی اندر ہو جاتے ہیں تاکہ عدالت میں ثابت کر سکیں کہ موقع واردات پر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیل کو صحیح معنوں میں جیل بنایا جائے، ایسی سزا گاہ کہ جس کا نام سن کر مجرموں پر کب کبھی طاری ہو جائے، پسینے چھوٹ جائیں اور یہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر جرائم سے تائب ہو جائیں۔ گناؤنے جرائم میں طویل سزا یافتہ ایسے افراد جن کا ضمیر جاگ اٹھا ہو، انہیں ماسک چڑھا کر ٹیلی ویژن پر لایا جائے اور ان سے ان کے عبرت انگیز واقعات سنے جائیں جن میں ملوث ہو کر ان کے خاندانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور وہ دین و دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کی گفتگو میں قیدی کے ضمیر کی بیداری اور اس کے اندرونی کرب کا برملا اظہار نمایاں ہو تاکہ عوام اس سے سبق سیکھیں۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ ناظرین محترم، ابھی آپ نے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ دیکھا جس میں 2 مضامین بعنوان نفسہ نفسی اور سبق آموز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ دونوں مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں اور روزانہ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ
مضامین آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ مضامین انتہائی دلچسپ اور معلوماتی بھی ہوتے ہیں، اور وہ اسے بہت اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اب سبسکرائب کر لیں، اور اس کو لائک کر کے بیل آئیکن کو، سبسکرائب کا لفظ جو کہ ریڈ باکس میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن ہوتا ہے، تو اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا ملک پاکستان کا، والدین کا، اپنے دوستوں کا، اعزاء و اقارب کا ضرور خیال رکھیے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے، اور اس لسٹ میں اسی طرح اس ناچیز کا نام بھی لکھ لیجیے گا، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔